بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خان نے چھوٹے بڑے غرداروں پر رندہ پھیر دیا۔ زمان پارک میں اہم بیٹھک، بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے نام پر پکا کاٹا۔ پرویز لائی نے شہباز شریف کو مات دے دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے کرتے ہیں بات جو ملک پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ ایک سروے ہوا ہے، جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے اب وہ وزیر اعظم بن چکے ہوئے ہیں۔ ایک سروے پنجاب میں ہوا جس میں پوچھا گیا کہ پرویز لائی پنجاب کی عوام زیادہ ان کو پسند کرتی ہے یا میاں محمد شہباز شریف صاحب کو؟ تو ناظرین اکرام، آپ بھی میری طرح حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے سروے میں شہباز شریف سے زیادہ مقبول ترین جو ہے وہ پرویز لائی جو سابق وزیر اعلیٰ تھے ان کو قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پرویز لائی صاحب کی جیت ہے۔ وہ جیل میں چلے گئے، اس امپورٹڈ حکومت نے ان کو جیل میں بند کر دیا، ان کی ضمانت ہوئی، پھر انہوں نے دوسرے کیس میں بند کر دیا، پھر ضمانت ہوئی، پھر بند کر دیا ایم پی او کے تحت۔ لیکن ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا۔ ان کی مقبولیت جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ جو سروے آیا ہے اس میں سامنے آئی ہے۔ یعنی میاں شہباز شریف صاحب کو اگر کہیں کہ پرویز لائی صاحب نے مات دے دی ہے تو اس میں کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں۔ پرویز لائی صاحب سروے کے مطابق میاں شہباز شریف سے زیادہ مقبول ترین پنجاب کے جو ہیں وہ لیڈر قرار پائے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر صاحبہ کہ ان کے متعلق ذرائع یہ خبر دیتے ہیں کہ ان دونوں باپ بیٹی کے نام پر پکا کاٹا لگا دیا گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم تو کیا الیکشن لڑنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن بھی نہ لڑیں۔ تو جو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بننے کی، میاں محمد نواز شریف صاحب، پاکستان میں آنے کی جو خبریں دی جا رہی تھیں بار بار نون لیگ کی طرف سے، پاکستانی قوم یا نون لیگ کے سپورٹر اگر کہہ لیں، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے۔ پکی خبر میں آپ کو دے دوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کو نہیں جانا، ٹرک کی بتی پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان نہیں آنا۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ اگر بھائی کی حکومت ہونے کے باوجود جو بھائی پاکستان میں نہ آئے تو وہ بھائی کی حکومت جانے کے بعد کس طرح دوسری حکومت پر اعتماد کر سکتا ہے؟ بھائی تو ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، اس پر اگر اعتماد نہیں تو پھر کسی اور پہ وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، طاقتور جو قوتیں ہیں پاکستان کی، انہوں نے ان دونوں باپ بیٹی کو کورا جواب دے دیا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم بننے کے پاکستان میں کوئی چانسز موجود نہیں ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ آرام کریں، گھر میں آرام فرمائیں، یو کے میں آرام فرمائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے اعتزاز احسن صاحب کا وہ بیان، جب اقتدار ہوتا ہے یہ گریبان پکڑتے ہیں، جب اقتدار نہیں ہوتا یہ پاؤں پکڑتے ہیں۔ تو ان کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے جو باجوہ صاحب کے متعلق بیان دیا ہے کہ یہ خان کی حکومت گرانے کا ہمیں جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے کہا تھا، 2019 میں کہا تھا، اور پھر 2021 میں جو ہے ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے کہ آپ حکومت گرائیں۔ اس سے طاقتور جو حلقے ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کے جب اقتدار میں آتے ہیں یہ جب اپنا مفاد نکال لیتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں، الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یوں اگر کہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے خان صاحب کے بیان کی، خان صاحب کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے کہ میری حکومت باجوہ صاحب نے گرائی تھی، تو اس میں اب کوئی شکوک و شبہات بچتے نہیں ہیں۔ انہوں نے تصدیق کر دیا کہ خان صاحب درست کہہ رہے ہیں
کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ اس لیے ناظرین کرام، نون لیگ پر جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بالکل بھی اعتماد نہیں رہا کہ کل کو انہوں نے پھر ہم پہ الزام تراشی کرنی ہے کہ یہ ہمیں طاقتور حلقے ہی کہتے رہے ہیں کہ اب جو ہے حکومت ہم آپ کی بنوائیں گے، عمران خان کی پارٹی پہ ہم اس طرح کی کارروائیاں کریں گے کہ پارٹی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین کرام، میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کے نام پر پکا کانٹا لگ چکا ہے اور ان کو کوڑا جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم بننے کے کوئی چانسز، کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب۔ انہوں نے ناظرین کرام پہلے بڑے جو تھے غدار، محمود خان، پرویز ہٹک، علی زیدی، عمران اسماعیل وغیرہ وغیرہ، ان پہ رندہ پھیرا۔ اس کے بعد یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ مزید جتنے بھی غدار انہوں نے سمجھا کہ یہ غداری کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، چاہے وہ سندھ اسمبلی میں ہوں یا سندھ جو میئر کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں اگر کوئی کونسلر، جنرل کونسلر بھی ہے، اس کو بھی اب اس کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں خان صاحب، اور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کھلا پیغام ہے ان تمام باقی ماندہ جو ان کی پارٹی کے اہم رہنما ہیں کہ اگر انہوں نے بھی غداری کی کوشش کی تو یہ بخشیں گے نہیں۔ ناظرین کرام، 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ کو پتہ ہے KPK میں اسی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 30 کے قریب اپنے MPs حضرات کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے تھے کہ اتنی زیادہ تعداد میں انہوں نے پارٹی سے اپنے MPA حضرات کو نکال دیا تو کیا بنے گا؟ تو آپ نے دیکھا 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ KPK میں خان صاحب نے حکومت بنائی۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب نے چھوٹے سے چھوٹا غدار اور بڑے سے بڑا غدار تمام پہ رندہ پھیر دیا ہے اور اپنی پارٹی سے ان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے، اور بہت اچھا فیصلہ اور بہت اچھا پیغام دے دیا باقی ماندہ اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں کہ اگر کسی نے غداری کی تو میں نے بخشنا کسی کو بھی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آگے کل کور کمیٹی کا خان صاحب نے اجلاس بٹھایا زمان پارک میں، اور وہ حضرات شامل ہوئے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بابر اعوان صاحب، تو اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، علی ظفر صاحب، کچھ وہاں خود موجود تھے، کچھ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے وہاں بڑے اہم فیصلے کر لیے۔ دوسری جماعتیں ابھی تک سوچ بھی نہیں سکیں کہ الیکشن میں کیا کرنا ہے، کن کو ٹکٹیں دینی ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح الیکشن لڑنا ہے، لیکن خان صاحب نے سب کے ٹکٹ فائنل کر لیے اور اپنی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دے دی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب میری جگہ لیڈ کریں گے پارٹی کو۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، فلاں شخص لیڈ کرے گا۔ اگر فلاں شخص کو گرفتار کر لیا گیا، فلاں شخص پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ اور اگر الیکشن جو ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں، مقررہ وقت میں 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، پلاننگ B پہ کام کیا جائے گا۔ اگر الیکشن ٹائم سے ہو گئے ہیں تو پھر یہ جو ترتیب دیا ہے پروگرام اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر الیکشن لیٹ ہو گئے، التوا کا شکار ہو گئے، تو پھر پلاننگ B اس پہ کام کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب نے بڑا چھکا لگا دیا، اپنی پلاننگ ساری جو ہے مکمل کر لی ہے۔ دوسری پارٹیاں ابھی تک ایسا کرنے کے لیے ابھی سوچ بھی نہیں رہیں، لیکن خان صاحب نے اپنا مکمل کر لیا۔ ہم نے ٹکٹس کن کو دینے ہیں؟ ان حضرات کو ٹکٹ دینے ہیں جن کو ہرانا ناممکن ہے۔ تمام PDM کی پارٹیاں اگر اکٹھی بھی ان کے خلاف الیکشن لڑیں تو ان کو ہرانا یا پکڑنا ناممکن ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر ایک اور اس امپورٹڈ حکومت نے جاتے جاتے کیا کیا، خان صاحب کے خلاف کوئی دن یہ جانے نہیں دیتے جس دن میں ان کے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ ناظرین اکرام، جو آن لائن انہوں نے ایک، آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، ایک جوتا منگوایا تھا، تو جو ڈلیوری کرنے والا لڑکا تھا اس پہ انہوں نے مقدمہ درج کر دیا باقاعدہ کہ یہ خان صاحب کو منشیات جو ہے وہ پہنچانے گیا تھا اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خان صاحب نے اس کے متعلق باقاعدہ کہا ہے کہ اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم بیان دو، تسلیم کرو کہ خان صاحب نے مجھ سے منشیات منگوائی تھی، میں وہ ڈلیوری کرنے گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں کتنی گھٹیا سوچ ہے، کتنی گری ہوئی سوچ ہے اس PDM حکومت کی کہ کس طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے مقدمات انہوں نے کروائے ہیں، ابھی بھی ان کا جی نہیں بھرا۔ لیکن کوئی بات نہیں، چند دن باقی ہیں ناظرین اکرام، پھر جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ جو انہوں نے کیا ان کے آگے آنا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس سے قبل جو 75 سالہ دور میں پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے
جس طرح کوئی کرتا ہے دوبارہ جب دوسرے کی حکومت آتی ہے تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے، پھر وہ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تب پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم پہ زیادتی کی گئی تھی، ہم نہ کریں دوسرے کو مجبور، نہ زیادتی اس پہ کریں۔ لیکن یہاں جو چلتا ہے وہ چلتا ہی آ رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب نے اپنی مکمل جو پلاننگ تھی وہ مکمل کر لی ہے، اپنی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس میں اہم ترین فیصلے کر لیے ہیں کہ کس طرح ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے اہم پیغام دے دیا کہ 14 اگست کو تمام پاکستانی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ریلیاں نکالیں، اس میں ایک ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ہو، دوسرے ہاتھ میں جو ہے ملک پاکستان کا پیارا خوبصورت پرچم ہو، اور ریلیاں نکالنی ہیں پاکستان سے والہانہ محبت کا ثبوت دینا ہے آپ نے۔ تمام پی ٹی آئی ورکرز نے 14 اگست کو بھرپور اس میں شرکت کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب تو پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت اگر دیکھیں تو وہ ابھی تک یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ نگران وزیر اعظم، نگران سیٹ اپ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا۔ تو ان کا ذہنی طور پہ بالکل اس طرف خیال ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں، اور کیا کریں گے جا کر، خرچہ ہی کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔